حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے کم عمر تھی۔ ان کے سال ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سال پیدا ہوئی جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اس دوران پیدا ہوئی جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ بعض روایت میں یہ مرقوم ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکارم اخلاق کا مجموعہ اور فضائل حمیدہ کا پیکر تھی۔ دنیا کی نیکیاں ان کی ذات میں جمع تھی۔ وہ خواتین عالم کی سردار اور سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ زہرا، بطول، زکیہ، مطہرہ، رادیہ، مردیہ اور طاہرہ ان کے القابات ہیں۔ فہم و فراست اور علم و فضل میں اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے ممتاز تھی۔ مشہور روایت کے مطابق 18 سال کی عمر میں، اور اگر سال ولادت ایک نبوی مان لیا جائے تو 15 سال 5.5 مہینے کی عمر میں 2 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ میں نے دنیا کے بہترین اور باکمال انسان سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا ہے۔ جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اسی طرح مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عالی مرتبہ رکھتے تھے۔ نکاح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 21 برس 5 مہینے تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کو کچھ ہے؟ تو وہ بولے کہ ایک گھوڑا اور زرہ کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑا تو لڑائی کے لیے بے حد ضروری ہے، زرہ کو فروخت کر ڈالو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ ان سے 480 درہم پر خریدی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیمت لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبو لائیں۔ نکاح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں ایک پلنگ اور ایک بستر دیا۔ الاصابہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشق بھی دی، اور عجب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کی رفیق رہی۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک مکان لے لیں۔ چنانچہ حضرت حارثہ بن النعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ملا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ شادی ہو چکی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچی
اس سے ولیمے کا انتظام کیا گیا۔ ولیمے میں کیا چیزیں شامل تھیں؟ جو کی روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر۔ اس زمانے کے مطابق یہ بہت اچھا ولیمہ تھا۔ ایک روز شاہ امم سلطان مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وافر مقدار میں مال غنیمت آیا، جس میں قیمتی ساز و سامان کے علاوہ غلام بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ اگر ابا جان کے پاس جائیں اور گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے ایک غلام کا مطالبہ کریں تو میرے خیال میں بہتر رہے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پانی لانے اور چکی چلانے سے بہت زیادہ تھک جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، سلام عرض کیا، حال احوال دریافت کیا اور خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹا خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا، بس ابا جان سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے لیے خادم طلب کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، بغیر کوئی مطالبہ کے واپس گھر آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا بنا؟ فرمایا، مجھے کچھ مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، چلو دونوں چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے، شرماتے ہوئے اپنا مدعا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، یہ مال جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اصحاب صفہ میں تقسیم ہوگا۔ میں تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس سے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جایا کرے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی پوری زندگی صبر، شکر، زہد و تقوی کے ساتھ گزاری۔ دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی طبیعت کا حصہ بن گئی۔ دیگر صحابیات کے ساتھ غزوہ احد میں زخموں کی مرہم پٹی اور زخمی مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی۔ اس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو پانی سے صاف کیا اور ان پر کپڑا جلا کر راکھ سے پٹی کی، جس سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھا رہے تھے، جبکہ سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوجھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر لا کر رکھ دی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بچی تھی، بھاگتی ہوئی آئیں اور اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے اوجھڑی کو ہٹایا اور عقبہ کو بددعا دی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت، گفتگو اور نشست و برخاست میں بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ جب آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ملتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ خوش آمدید کہتی اور ادب بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا مبارک چومتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتے اور غمگین دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو جاتے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت شعبان 3 ہجری کو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ نومولود کو دیکھنے کے لیے بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رکھا اور کان میں اذان دی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، سر کے بال اتروائے اور ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ شعبان 4 ہجری کو دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ اس کے کان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان دی۔ 7ویں دن عقیقہ کیا اور سر منڈایا۔ تیسرا بیٹا محسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوا جو بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان دونوں نواسوں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں بچے میرے لیے پھول اور کلیاں ہیں، یہ دونوں نوجوان جنت کے سردار ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر میں لپٹے کوئی چیز اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا پلو اٹھایا اور فرمایا، یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ مجھے ان سے بہت پیار ہے، جو ان سے پیار کرے گا میں بھی اسے پسند کروں گا۔ 5 ہجری کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیٹی نے جنم دیا جس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب رکھا۔ 7 ہجری کو دوسری بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ام کلثوم رکھا۔ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی اور حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان کے ہاں حضرت زید اور حضرت رقیہ پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ایک بوٹی اور 2 روٹیوں کی سینی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کے اس تحفے کو قبول فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے لخت جگر تم اس سینی کو اپنے گھر میں لے کر چلو۔ پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر رونق افروز ہو کر اس سینی کو کھولا تو گھر کے تمام افراد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سینی روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے اہل بیت کو جمع فرما کر سب کے ساتھ سینی میں سے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر بھی اس کھانے میں اس قدر حیرت ناک اور تعجب خیز برکت ظاہر ہوئی کہ سینی روٹیوں اور بوٹیوں سے بھری ہوئی رہ گئی، اور اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پڑوسیوں اور دوسرے مسکینوں کو کھلایا۔ مسجد نبوی کے جنوب مغرب گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے ملحق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا۔ آج کل روضہ اطہر کی جالیوں کے احاطے میں یہ مکان ہے۔ بہت سے حجاج اکرام عقیدت و احترام کی خاطر اس مقام کو خاص طور پر چومتے ہیں۔
قیام کے دوران بہت سے حضرات و خواتین یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی بیویوں کی سردار مریم علیہ السلام، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی حدود 4 یوں تھی۔ جنوب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ شریفہ تھا، شمال میں باب جبریل سے نکلنے والا راستہ تھا، مغرب میں مسجد نبوی تھی اور مشرق میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حجرہ شریفہ کو چاروں طرف سے اونچی اونچی دیواروں کے ذریعے گھیر کر محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تو شمال میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اس کا بھی کچھ جنوبی حصہ اس گھیرا بندی میں شامل ہو گیا۔ نیز حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 91 ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے دوران 20 نئے دروازے کھولے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی زمین دروازہ نمبر 2 کے سامنے آ گئی، اس لیے یہ دروازہ باب علی کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن جلد ہی جب دوبارہ مشرقی دیوار کی تجدید ہوئی تو یہ دروازہ بند کر کے اس جگہ پر ایک کھڑکی لگا دی گئی اور اس کے بعد بارہا اس دیوار کی تجدید ہوئی، مگر یہ کھڑکی اپنی جگہ برقرار رہی جو اب بھی باب جبریل سے باہر نکلتے ہوئے دائیں جانب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ ان کی چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال سے بڑی مشابہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی آؤ، مرحبا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف بٹھایا، پھر ان کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگے۔ میں نے ان سے کہا آپ روتی کیوں ہیں؟ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں جو کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ میں نے ان سے کہا آج غم کے فوراً بعد ہی خوشی کی جو کیفیت میں نے آپ کے چہرے پر دیکھی وہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر حیات ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن مجید کا ایک دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب میری موت قریب ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہوگی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر پر رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر راضی نہیں کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنو گی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنہ عورتوں کی، تو اس پر میں ہنسی تھی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو مکہ معظمہ میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ ہر طرف سے سرداران قریش پر دباؤ ڈالا گیا کہ کچھ کرو ورنہ اقتدار کی گیند تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی، تمہارا رعب و دبدبہ خاک میں مل جائے گا۔ ابو جہل نے اس تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض کے لیے روسائے مکہ کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف اٹھنے والی اس نئی تحریک کا سد باب کس طرح کیا جائے؟ یہ تحریک دن بدن بڑھتی جا رہی ہے،
اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ اس مجلس میں ایک فاجر و فاسق، شرپسند اور شیطان کا دستے راست نضر بن حارث بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑا چالاک اور شاطر تھا۔ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جان نثاروں کا اور ان کی اخلاقی اور اقتصادی مدد کرنے والے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے لین دین، خرید و فروخت اور رشتہ ناتا بالکل ختم کر دے، انہیں شیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے اور اس چیز کی کڑی نگرانی کی جائے کہ باہر سے خرد و نوش کی کوئی چیز ان تک پہنچنے نہ پائے۔ اس طرح یہ لوگ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائیں گے۔ اس طرح یہ نئی تحریک خود بخود دم توڑ جائے گی۔ یہ انوکھی تجویز سن کر حاضرین نے تائید میں نعرے بلند کیے۔ اس طرح مسلمانوں اور ان کے اخلاقی مدد کرنے والے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو ابو طالب کی وسیع و عریض حویلی میں بند کر دیا گیا۔ یہ محاصرہ 2-4 دن نہیں بلکہ پورے 3 سال تک جاری رہا۔ بچوں کی چیخوں پکار، عورتوں کی سسکیاں اور بوڑھوں کی بے بسی بھی ان پتھر دل کافروں کو پگھلا نہ سکی۔ ظلم و ستم کا یہ دور انتہائی صبر آزما تھا، لیکن یہ دیکھ کر تاریخ کا ہر طالب علم انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ کوئی فرد بھی ان سخت ترین تکلیف دہ حالات سے دل برداشتہ ہو کر اسلام سے دستبردار نہیں ہوا۔ اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی مقناطیسیت کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اس کھٹالی سے نو آموزان اسلام کندن بن کر نکلے۔ اس حصار میں ناز و نعم میں پلی ہوئی مکہ معظمہ کی امیر ترین خاتون یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی نور چشم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی شریک تھی۔ ان کی اس وقت عمر صرف 12 سال تھی۔ اس عمر میں مسلسل بھوک اور پیاس نے جسم کو لاغر کر دیا، جس کے اثرات ساری عمر برقرار رہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ابو جہل بن ہشام کے پاس سے گزر ہوا۔ اس خبیث نے انہیں ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل کے ناروا سلوک کی شکایت کی تو وہ فوراً اٹھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ ابو جہل کے پاس آیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بیٹا تم بھی اس بدبخت کو اسی طرح تماچا رسید کرو جیسے اس نے تمہارے چہرے مبارک میں تھپڑ مارا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس بدبخت ابو جہل کے منہ پر مارا اور پھر یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ یہ بات سن کر سید المرسلین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے رویے سے بہت خوش ہوئے اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابو سفیان کو فتح مکہ میں دین اسلام قبول کرنے کی عظیم سعادت عطا کر دی۔ اسی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں بھی اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، جس سے لہو لہان ہوئے، نقاہت سے غنودگی کی کیفیت بھی طاری ہوئی۔ اہل طائف کی بدسلوکی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہلاکت کے بجائے ہدایت کی دعا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لائے تو اپنے پیارے ابا جان کو زخمی حالت میں دیکھ کر دونوں لاڈلی بیٹیاں یعنی حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ دار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان دونوں بیٹیوں کے آنسو صاف کیے، تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا، اپنے نبی کو غالب کرے گا، تنگی کے بعد آسانی کے دن آنے والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے آہیں بھرتے ہوئے کہا، ہائے میرے ابا جان، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف کی گھڑیاں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو افسردہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا آج کے بعد آپ کے ابا جان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میری بیٹی تیرے ابا جان آرام دہ منزل کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے ان آخری لمحات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تھے۔ ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ترین روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ علامہ ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد دختر رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری زندگی کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ شدت غم کے اثرات زندگی کے آخری لمحات تک برقرار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نثر مبارک کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی جاری ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پردرد لہجے میں فرمایا کہ تمہارے دلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالنا کیسے پسند کر لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 2 پیارے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور 2 لاڈلی بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کو سوگوار چھوڑا۔ رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کیا۔ میت کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمہ ام رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا اور کفن پہنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لحد میں اتارا۔ اس طرح خواتین اہل جنت کی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حسنین کرمین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ جنت الفردوس کے سفر پر روانہ ہو گئی۔